23واں پارہ ہے سورۃ الزمر، آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ انسان کے شکر اور ناشکری، کفر اور ایمان کا تقابل کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو اپنی قدرت سے بنایا، اس انسان کا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا، نام و نشان ہی نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ پھر اللہ نے اس انسان کو بنایا من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناه سمیعا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس انسان کو ایک قطرے سے بنایا اور اس کو ہم ہی نے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ اب جب اللہ نے اپنی قدرت سے انسان کو بنایا اور انسان کو دنیا میں لا کے اللہ نے اس انسان کو اختیار دیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ نے دونوں راستے بتلا دیے، یہ رحمان کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اب انسان کے اپنی ذمہ داری ہے اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ یہ شکر گزار بن کر چلتا رہتا ہے اور یہ ناشکر بن کی زندگی گزارتا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ جو چاہے تو ایمان والا بن جائے، جو چاہے تو کفر پہ رہے، لیکن یاد رکھنا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا۔ ہم نے جہنمی لوگوں کے لیے جو کافر ہوتے ہیں، کافر کے لیے انجام اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اس کے لیے انجام کا ہتھکڑے ہوں گے، زنجیریں ہوں گی، اس طرح بھیڑیوں پہ ڈالا جائے گا، اور ایسے ہی اس کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ یہ ہے انجام۔ اب تیری اپنی مرضی ہے، تو کفر پہ ڈٹ کی زندگی گزارے یا تو رب کا بن کی زندگی گزارے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے انسان کو اختیار دیا، اور اللہ جل شانہ سمجھا چکے کہ اگر مومن بنو گے تو تمہاری زندگی یہ ہوگی، انجام یہ ہوگا، اگر کافر بن کے رہو تو انجام یہ ہوگا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم۔ اگر تم کافر بن کی زندگی گزارو گے، تم کفر کرو گے، اللہ کا اقرار کی بجائے انکار کرو گے، اللہ کی وحدانیت سے انکار کرو گے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی رسالت سے انکار کرو گے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر کی زبان پہ تجھے سمجھایا گیا کہ موت کے بعد ایک بہت بڑی زندگی آخرت کی ہے، اگر تو اس کا منکر بن کی زندگی گزارو گے، اللہ فرماتے ہیں فإن اللہ غنی عنکم، اللہ تم سے لاپرواہ ہے۔ اللہ جل شانہ کو تمہارے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تمہاری عبادات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے کفر کی وجہ سے اس کی خدائی اور اس کی ربوبیت کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں آتی ہے۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ۔ یاد رکھنا اللہ جل شانہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتے۔ بس وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ۔ اللہ تو چاہتے یہ ہے کہ تم سلامتی والے گھر میں داخل ہو جاؤ، اللہ کی چاہت ہے کہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ۔ اگر تم شکر گزاری کرو گے اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے، اور اللہ اس کو تمہارے لیے پسند بھی کرتے ہیں۔ اللہ کی چاہت یہ ہے
بندے کو اللہ نے پیدا فرمایا، دونوں راستے سمجھا دیے اور اختیار بھی دیا، اور پھر اللہ نے اپنی چاہت بھی بتلا دی۔ اللہ کی چاہت یہ کہ میرا بندہ میرا بن کر شکر گزاری والی زندگی گزارے، اور اللہ یہ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ ناشکر بن کر یہ جہنم کا مستحق بن جائے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر انسان کو یہ بات سمجھا دی کہ انسان کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے۔ قرآن مجید نے سورۃ العادیات کے اندر یہ بات سمجھاتی ہے۔ آج دنیا کا انسان پھرتا رہتا ہے اور بیماری معلوم کرنا چاہتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے۔ انسان کو بنانے والا اللہ فرماتے ہیں انسان کی سب سے بڑی بیماری ان الانسان لربہ لکنود، کہ یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ انسان کی سب سے بڑی بیماری ناشکری ہے، اور یہ بیماری کہاں سے پیدا ہوگی یہ بھی اللہ نے بیان فرمایا، اور اس بیماری کا علاج کیا ہوگا یہ بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ اس لیے اللہ نے اس بیماری کو جگہ جگہ بیان فرمایا۔ قتل الانسان ما اکفر، مارا جائے یہ انسان، تباہ و برباد ہو جائے۔ کس چیز نے اس انسان کو اتنا بڑا ناشکر بنا دیا؟ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اس اللہ نے اس انسان کو بنایا؟ من نطفۃ، ایک نطفے سے، ایک قطرے سے اللہ نے بنایا۔ خلقہ فقدر، اس انسان کی زندگی کو اللہ نے اندازے پہ کیا۔ ثم السبیل یسر، پھر ماں کے پیٹ میں پالا اور ماں کے پیٹ سے نکالنے کے راستے کو اللہ نے آسان بنایا۔ ثم اماتہ فاقبر، پھر اس انسان کو موت دے گا، پھر برزخی زندگی ہوگی۔ ثم اذا شاء انشر، پھر اس کے بعد ختم نہیں ہوگی، اللہ چاہیں گے تو دوبارہ اس کو اٹھائیں گے جب اللہ چاہیں گے۔ کلا لما یقض ما امر، یعنی ان تمام احسانات کا حق تو یہ تھا کہ بندہ رب کا شکر گزار بن کے جو رب چاہے وہی پورا کرے، لیکن اللہ فرماتے ہرگز انسان نے اللہ کے امر کو کبھی پورا نہیں کیا۔ جو اللہ چاہتا ہے اس انسان سے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، اس انسان پر احسانات کا تو انجام یہ چاہیے تھا کہ یہ رب کا بن کے رب کے تمام احکام کو بجا لاتا، لیکن انسان ایسا نہیں کر چکا۔ اور کیوں نہیں کر چکا؟ اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ یہ انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ انسان کی چاہت کیا ہے؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، دنیا میں آ کر ننگا آ کے، خالی ہاتھ آ کے، بغیر کپڑوں کے آ کے، بغیر جوتوں کے، بغیر کوٹی کے، بغیر گاڑیوں کے، انسان کی دنیا کے اندر آتے ہی جب یہ سمجھنا شروع ہو جاتی ہے اس کی، اور یہ انسان دنیا کے اندر کچھ پھلنے بڑھنے لگ جاتا ہے، بس اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ سارے کا سارا مال میرا بن جائے بس۔ فَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تمہارے دلوں کے اندر مال کی محبت کھوٹ کھوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں انسان کی یہ ناشکری کی جو بیماری ہے یہ یہیں سے پیدا ہو گئی۔ اور علاج کیا ہے؟ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، انسان سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں نے مرنا ہے، موت کے بعد دوبارہ مجھے اٹھایا جائے گا، رب مجھ سے حساب لے گا، اس لیے رب کے سامنے جواب دہی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں آخرت کی یاد یہ اس ناشکری کا علاج ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کا ناشکر بن کر زندگی گزارو گے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے ایمان کی، تمہارے اعمال کی۔ اللہ کی بڑھائی اور اللہ جل کی کبریائی میں تمہارے ایمان کی وجہ سے ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ انسان اگر شکر گزاری کرتا ہے تو اپنی ذات کے فائدے کے لیے کرتا ہے، اگر یہ ناشکری کرتا ہے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی نقصان نہیں ہے۔ اسے اللہ فرماتے ہیں اللہ کی چاہت یہ ہے کہ بندہ شکر گزار بن کر آ جائے، اللہ جل شان اسی پر راضی ہوتے، اسی سے خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے
کہ میں کافر بن کے زندگی گزارتا ہوں اور یہ میرے اس فلاں کی وجہ سے، میرے آباء و اجداد کی وجہ سے میں کافر بن کے زندگی گزار رہا ہوں، میرے فلاں دوست کی وجہ سے میں کافر بن کے زندگی گزار رہا ہوں، تو کل قیامت کے دن میرے کفر کا بوجھ اس کے ذمہ ڈالا جائے گا۔ اللہ فرماتے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھا سکے گا، ہر بندہ اپنے عمل کا بوجھ خود اٹھائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے گناہوں کا ذریعہ بن جاتا ہے تو وہ اپنا بوجھ بھی اٹھائے گا، اور اس کے مطابق دوسرا بندہ جو گناہ کرتا ہے اس کے مثل اور بوجھ بھی اٹھائے گا۔ لیکن جو خود گناہ کرنے والا، کفر کرنے والا انسان کو خود چاہیے کہ یہ غور کرے، فکر کرے، مجھے میرا یہ بھائی، مجھے میرا یہ دوست کس طرف لے کر جا رہا ہے، میں باز آ جاؤں اس سے۔ اس لیے جہاں پر مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والا فعل ہے، وہاں رک جائے بندہ، باز آ جائے وہاں سے۔ ثم الی ربکم مرجعکم، یاد رکھو تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے، تم شکر گزار بن کر زندگی گزارو گے، ناشکر بن کر زندگی گزارو گے، یہ زندگی ختم ہونے والا ہے۔ الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتلائے گا، تمہیں خبردار کرائے گا تمہارے اعمال کے بارے میں جو تم کرتے رہتے تھے۔ آج محنت کا میدان ہے، محنت کر لو جس شکل کی محنت کرنا چاہتے ہو۔ هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، ایک قسم کی محنت وہ ہے جو دنیا میں انسان کرتا ہے، اپنے آپ کو تکاتا کپاتا ہے، اپنا پسینہ بہاتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن پچھتاوے گا اپنی محنت پر، اور انجام یہ ہوگا کہ یہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہو جائے گا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، دوسری قسم کی محنت وہ ہے جو بندہ کرے اور کل قیامت کے دن خوش ہوگا اپنے آپ کو تکانے کپانے پر، اپنا پسینہ بہانے پر۔ شکر ہے کہ میں اللہ جل شانہ کو راضی کر کے، راضی کرنے والے اعمال میں اپنے آپ کو تکا چکا تھا۔ لسعیہا راضیہ، کل قیامت کے دن اپنی محنت پر خوش ہوگا۔ فی جنت عالیہ، وہ باغات کے اندر رہے گا، وہاں ہر قسم کی مبارک نعمت والی زندگی ہوگی۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتلائے گا تمہارے اعمال کے بارے میں جو تم دنیا کے اندر کرتے رہتے تھے۔ آج تمہارے سارے اعمال ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، یہ نہ کہنا کہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کو کوئی خبر نہیں، اللہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تمہارے اعمال کا حساب لگائیں گے۔ انہ علیم بذات الصدور، تمہارے ظاہری اعضاء کے اعمال تو کیا، تمہارے دل کے اندر کی باتوں کو بھی اللہ خوب جانتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور اللہ جل شان انسان کی ایک فطرت کو بیان فرماتے ہیں، جب انسان ظاہر کی دنیا میں پھنس جاتا ہے، تکلیف اور مصیبت اور پریشانی کے اندر، اس کو نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں نظر آ رہا، تو یہ اگر بیمار پڑتا ہے، یہ بے اولاد رہتا ہے، اور اگر کہیں پر اس کو روزگار نہیں مل رہا ہے، اس کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، تو ہر وقت کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اس لیے اللہ فرماتے دعا ربہ منیبا الیہ، اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے رب کو پکارتا رہتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ بیان فرماتے ہیں یہ لوگ کشتی میں سوار ہو کر جب سفر پہ چلتے ہیں اور کشتی کے اندر طوفان آ جائے، پھر یہ سارے غیر کو بھول جائے، انہیں ایک اللہ یاد آتا ہے اور پھر اللہ کو پکارتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ثم اذا خولہ نعمۃ منہ، جب اللہ ان کو اپنی طرف سے ایک نعمت عطا کرتے ہیں، بخش دیتے ہیں، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو جو اس سے پہلے اللہ کو پکارتے رہتے تھے، پھر اس نعمت کے ملنے کے بعد اس اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جب بیمار تھا تو اللہ اللہ اللہ، جب اللہ نے صحت عطا فرما دی اللہ بھول گیا، جب بے روزگار تھا اللہ نے روزگار عطا فرما دی اللہ بھول گیا، بے اولاد تھا اللہ نے اولاد عطا فرما دی اللہ کو بھول گیا۔ اللہ فرماتے انسان کا مزاج یہ ہے، پھر یہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے خلاف استعمال کرتا ہے۔
اللہ کی دی ہوئی اولاد اللہ کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی صحت پھر یہ اللہ کے خلاف استعمال کرتے ہیں، پھر اللہ کو بھول جاتا ہے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے لیے شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے لیے شریک ٹھہراتا ہے، اس کی وجہ سے میرا مسئلہ حل ہو گیا، اس نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ نہیں، میرا مسئلہ حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس ڈاکٹر کی دوائی سے مجھے صحت مل گئی، نہیں، مجھے صحت دینے والے اللہ ہے۔ اس نے مجھے روزگار پہ لگایا، نہیں، مجھے روزی دینے والے اللہ ہے۔ پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، او جی جاؤ فلاں سے بات کر لو، وہ تمہارا کام بنا دے گا، او جی جاؤ فلاں کے سامنے فریاد کر لو، وہ تیرا مسئلہ حل کرے گا۔ اللہ کے لیے شریک ٹھہراتے ہیں، کام بنانے والا، مسائل حل کرنے والا، پریشانیاں دور کرنے والا اور صحت کو دینے والا وہ تو اللہ ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ اس کا مسئلہ حل کرتا ہے، پریشانی دور کرتا ہے، پھر اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کے پیچھے لگ جاتا ہے، پھر دکان کو چھوڑ نہیں سکتا ایک نماز کے لیے۔ پہلے کاروبار ہی نہیں، جب اللہ نے کاروبار عطا فرما کے زندگی کے نوالے نصیب فرما دیے، پھر اس کاروبار سے انسان کو نماز کے لیے فرصت ہی نہیں ملتی۔ اور جی دکان بنوں گا گھاٹ ضائع ہو جائے، اور جی میں کام بند کروں گا تو میرا پروفٹ ضائع ہو جائے، میں چھٹی کروں آفس سے مجھے دفتر سے نکال دیا جائے گا، میری روزی ختم ہو جائے گی۔ فرض نماز جو اللہ نے وعدے کیے اس پر، اس فرض نماز کے لیے بندہ تیار نہیں رہتا ہے، اس نماز کو بھی بھول جاتا ہے۔ اللہ فرماتے وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، انجام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اللہ کے سیدھے راستے سے۔ اللہ فرماتے کوئی مسئلہ نہیں، قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا، یہ تو زندگی کے اندر ناشکری کے بہارے لوٹ لو، تم ناشکری سے فائدہ اٹھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑی سی زندگی کا فائدہ اٹھاؤ، اِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، یاد رکھنا تو کل قیامت کے دن جہنمی لوگوں میں سے ہوگا، تیرا انجام یہ کہ تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہو جائے گا۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کہہ دیجئے میرے پیغمبر ایک طرف وہ بندہ ہے جو رات کو لوگ خراٹے مارتے ہوئے سوتے رہتے ہیں، اور یہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اللہ کی اطاعت میں سجدوں میں رات گزارتا ہے، اور یہ کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈرتے ہوئے یہ رات گزارتا ہے، وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، اپنے رب کی رحمت کا طلبگار بن کے اس سے امیدیں لگائے ہوئے رات گزارتا ہے اعمال کے اندر، یہ بندہ، اور دوسرا وہ بندہ جو رات کی میٹھی نیند لے کے خراٹے مارتے ہوئے آخرت سے غافل، اللہ کی رحمت سے غافل بن کے یہ زندگی گزارتا ہے، رات گزارتا ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے فرمایا جو کل قیامت کے دن یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ سہولت اور آسانی کا معاملہ ہو جائے، وہ رات کے اندھیروں میں کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے وقت گزارے، اور پوری رات بھی نہ گزارے، کچھ حصہ گزارے۔ آج دنیا کے انسان کے لیے دنیا والوں کے سامنے پیپر لے کے، درخواستیں لے کے، اور محنتیں، سماجتیں اور آنکھوں سے آنسو کا بہانا یہ آسان ہو گیا ہے، لیکن جو اس کائنات کے نظام کو بنانے والا، اس کو چلانے والا ہر رات اعلان کرتا ہے حل من سائل حل من مستغفر، ہے کوئی ضرورت مند اور محتاج مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر لوں، ہے کوئی دنیا کے اندر گناہگار جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے میں اس کے گناہوں کی بخشش کا اعلان کر لوں، ہے کوئی ضرورت مند مجھ سے اپنی ضرورت کا مطالبہ کر لے میں اس کی ضرورت کو پورا کر لوں، اس سے انسان غافل رہتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ایک طرف وہ ہے جو اللہ کی صفات اور اللہ کی ذات کا کامل یقین دل کے اندر رکھنے والے، اور پیغمبر کی رسالت کا یقین کرنے والے، اور آخرت کا یقین رکھنے والے، جنت اور جہنم کا یقین رکھنے والے، اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو دنیا کے اندر اللہ کا یقین نہیں رکھتے، اللہ کی وحدانیت کا یقین نہیں رکھتے، پیغمبر کی رسالت پہ یقین نہیں رکھتے،
قرآن کے اللہ کے کلام ہونے پر یقین نہیں رکھتے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، کیا یہ دونوں بندے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً نصیحت تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں، اور جو لوگ نصیحت حاصل نہیں کر رہے اللہ کی اس نصیحت والی کتاب سے، تو یاد رکھیں یہ تو عقل والے ہی نہیں ہیں۔ آج اللہ معاف کر لے، ہم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں جو چوری چھپے، رشوت، ڈھاکے اور پتہ نہیں گندے طریقوں سے پیسہ جمع کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑا عقل مند ہے، بڑا ہوشیار ہے، بڑا چالاک ہے، جو پیسہ جمع کرنے والا ہے۔ اور جو آخرت کے لیے سوچتا ہے، آخرت کو بنانے کی محنت میں لگا رہتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ بڑا پاگل ہے، یہ سادہ ہے۔ اور بھائی دنیا بھی بناؤ، اور بھائی دنیا بنانی ہے لیکن حلال طریقے سے، اور دنیا مقصود بنا کے نہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انسان کی دنیا کی زندگی کے اندر انسان کو برباد کرنے والی چیز وہ کیا ہے؟ وہ مال اور افراد کے اندر بڑھوتری پر، ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے۔ اللہ فرماتے اسی چیز نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ چکے۔ انسان سمجھتا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کا مقصد زیادہ مال جمع کرنا، اپنے افرادی قوت کو بڑھانا۔ کلا، اللہ فرماتے ہرگز یہ دنیا کی زندگی حقیقت نہیں ہے۔ سوف تعلمون، ان قریب جان لو گے اس دنیا کی زندگی حقیقت کیا ہے۔ ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تمہیں یہ یقین دل کے اندر حاصل ہوتا کہ دنیا فانی ہے، یہ اصل نہیں ہے، یہ مٹ جانے والی، ختم ہونے والی زندگی ہے، اور آخرت باقی ہے اور دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے رہنے والی زندگی ہے، تو تمہیں کبھی یہ دنیا کا مال اور دولت اور یہ دنیا کی افرادی قوت کبھی تمہیں غفلت میں نہ ڈال دیتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے نصیحت حاصل کرنے والے وہ عقل مند لوگ وہ تھے جنہوں نے آخرت کو سامنے زندگی کی، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ہے جیسے یہ صحابہ ایمان لے آئے جنہوں نے آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری، دین کا تقاضا آیا، دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے دین کے تقاضے کو پورا کرنے میں لگے، لوگ کہتے تھے یہ پاگل ہیں، ان کے کھجور رہ گئے، ان کے باغات رہ گئے، اور یہ اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے پیغمبر کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ خوب بے وقوف ہے، ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں نصیحت عقل والے حاصل کریں گے۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم انکار کرو گے، ناشکری کرو گے، تو یقیناً اللہ جل شانہ لاپرواہ ہے تم لوگوں سے۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے وہ تمہارے لیے شکر کو پسند کرتے ہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ ثم إلى ربكم مرجعكم، پھر تمہارا لوٹنا ہے تمہارے رب کی طرف، فينبئكم بما كنتم تعملون، پس وہ تمہیں بتلائے گا، تمہیں خبردار کرے گا تمہارے اعمال کے بارے میں جو تم کرتے رہتے تھے۔ إنه عليم بذات الصدور، یقیناً وہ اللہ خوب جاننے والا ہے تمہارے دلوں کی باتوں کو۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ پکارتا ہے اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، پھر جب اس کو کوئی نعمت بخشتا ہے تو بھول جاتا ہے وہ جو اس سے پہلے اللہ کو پکارتا رہتا تھا۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ، اور بناتا ہے اللہ کے لیے ایک شریک تاکہ گمراہ کر دے لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا،
کہہ دیجئے تو فائدہ اٹھا لے اپنی ناشکری سے تھوڑا سا انک من اصحاب النار، یقیناً تو جہنمی لوگوں میں سے ہے۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کیا وہ شخص جو کہ اطاعت کرتا ہے رات کے کچھ حصے کے اندر سجدہ گزارتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، وقائما اور کھڑے ہو کر، یحذر الآخرہ آخرت سے ڈرتے ہوئے، ویرجو رحمت ربی اپنے رب کی رحمت کا امید لگاتے ہوئے، قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں اور وہ جو یقین نہیں رکھتے ہیں؟ انما يتذکر اولو الالباب، یقیناً نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے۔